السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول سلفائڈ بائی نور راجپوت کی یہ ایپیسوڈ نمبر 6 ہے۔ بی جان کا دل شام سے ہی بہت گھبرا رہا تھا۔ وہ بار بار آر جے تو کبھی ہشام کا نمبر ملا رہی تھیں۔ ہشام سے ان کی بات ہو چکی تھی جبکہ روحان فون نہیں اٹھا رہا تھا اور اب اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے ہشام بیٹا، تم روحان کو فون کرو نا، بی جان پریشانی سے کہہ رہی تھیں۔ میں نے کوشش کی ہے بی جان، اس کا نمبر واقعی بن جا رہا ہے۔ آج دل تو ہشام کا بھی اداس تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بے سبب اداسی کیوں تھی۔ رات اس کا شو تھا، میں پوچھتا ہوں اس کے کسی دوست سے آپ پریشان نہ ہو۔ وہ بی جان کو تسلی دینے کے بعد فون بند کر چکا تھا۔ وہ بار بار کبھی آر جے کا تو کبھی اس کے دوستوں کا نمبر ملا رہا تھا، لیکن کسی سے رابطہ ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ رات اس نے آر جے کو لے کر ایک برا سا خواب دیکھا تھا۔ اس نے آر جے کو بہت تکلیف میں دیکھا تھا۔ وہ اسے شیطان کا بہکاوا سمجھ کر خود کو تسلی دے چکا تھا، لیکن اب اس کا دل ہول رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ہشام اداس دل کے ساتھ یونیورسٹی آ گیا تھا، لیکن اس کا ذہن آر جے میں اٹکا تھا۔ آخری کلاس لینے کے بعد جیسے ہی وہ یونیورسٹی سے باہر نکلا تھا، اسے مدیحہ کی کال آئی تھی۔ وہ بار بار فون کر رہی تھی۔ ہشام گاڑی چلاتے ہوئے فون نہیں سنتا تھا۔ اسے بار بار فون کرنے کے باعث ہشام نے کال اٹھائی تھی۔ ہشام بھائی، مدیحہ کی دل چیر دینے والی آواز ابھری تھی۔ کیا ہوا گڑیا؟ ہشام نے پیار سے پوچھا تھا۔ ہشام بھائی، اس نے پھر دل دہلا دینے والی چیخ ماری تھی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہشام کا دل کانپا تھا، اور پھر اس کے بعد مدیحہ نے جو اسے خبر دی تھی اسے سن کر ہشام کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اسے مدیحہ کے الفاظ کسی بم دھماکے سے کم محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ بیچ سڑک میں وہ گاڑی روکے بے یقینی و حیرت و خوف سے پھٹے چہرے کے ساتھ موبائل کو دیکھ رہا تھا، جس سے مدیحہ کی رونے کی آواز ابھر رہی تھی۔ ہانی بچے، تمہیں کوئی بار بار فون کر رہا ہے، پہلے فون سن لو، لوسی ماں کی آواز ابھری تھی۔ ہانم کچن میں حلیمہ بی کے ساتھ مل کر کوکنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بچپن سے لے کر اب تک اپنی پڑھائی میں اتنی مشغول رہی تھی کہ اسے گھر کے کام سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اور اب وہ اپنا وقت گزارنے کے لیے حلیمہ بی کے ساتھ کوکنگ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ آ رہی ہوں لوسی ماں، ہانم نے کچن سے ہی جواب دیا تھا۔ وہ خود کو نارمل دکھاتی تھی، دن میں وہ سب کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس نے اپنا درد چھپانا شروع کر دیا تھا، البتہ رات کو ماضی کی یادیں اسے کسی زہریلے سانپ کی طرح ڈستی تھیں۔ وہ سنک پہ ہاتھ دھونے کے بعد کچن سے نکل کر لاؤنج میں آئی تھی، جہاں میز پہ رکھا اس کا فون بار بار رنگ کر رہا تھا۔ لوسی ماں ایکویریم میں گھومتی رنگ برنگی مچھلیوں کو ان کی خوراک ڈال رہی تھی۔ ماہم کی کال تھی۔ ہانم کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم، ہانم نے خوش دلی سے کہتے ہوئے فون کان سے لگایا تھا۔ ہانو آپی، جواد کی آواز ابھری تھی۔ ہانم ایک دم چونکی تھی۔ کیا ہوا جواد؟ ہانو آپی، وہ جواد ہچکیاں لے رہا تھا، وہ رو رہا تھا۔ یا اللہ خیر، ہانم کا دل دہل گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ دعا مانگی تھی۔ آپی وہ مر گیا، جواد بری طرح سے رو رہا تھا۔ کون مر گیا جواد؟ ہانم کو اپنا سانس روکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ہانو آپی، آر جے مر گیا۔ جواد کے الفاظ اس پہ کسی بجلی کی طرح گرے تھے۔ وہ وہیں صوفے پہ ڈھہ گئی تھی۔ آپی، آر جے کا ایکسیڈنٹ ہوا کل رات، وہ مر گیا۔ ہانم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جواد کو کیا جواب دے۔ وہ جانتی تھی کہ ماہم اور خاص طور پر جواد آر جے کا کتنا بڑا مداح تھا۔ اس کے تو کمرے میں بھی آر جے کی فوٹوز لگی تھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا نا آپی، وہ نہیں مر سکتا نا، وہ ابھی تو جواد سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ماشاءاللہ 15 سال کا ہو چکا تھا۔ ہانم اور ماہم سے قد میں زیادہ لمبا ہو چکا تھا، اور ایک سنگر کے لیے جسے وہ کبھی ملا بھی نہیں تھا، اس کے مرنے پر پاگلوں کی طرح رو رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا جواد؟ میرا مطلب، ہانم نے کپ کپاتے لبوں سے پوچھا تھا۔ ٹی وی پر دیکھے، ہر جگہ نیوز چل رہی ہے۔ پتہ ہے رات اس کا شو تھا، اتنا اچھا لگ رہا تھا وہ، مجھے لگا کہ کہیں اسے نظر نہ لگ جائے، اور اسے تو موت نہیں۔ جواد سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ لاشعوری طور پہ ہانم کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ اس کے گال سے پھسلنے کے بعد اس کی گود میں رکھے ہاتھ پہ جا گرا تھا۔ وہ ایک دم چونکی تھی۔ کیا اس شخص کے مرنے سے ہانم کی اذیت میں کمی آ جانی تھی؟ کیا وہ سب کچھ بھول سکتی تھی؟ ہانم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس انسان کی موت پر افسوس کرنا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے۔ اسے اپنے دماغ میں درد کی ایک لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دوہریا ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے،
اور اگر کوئی موت پہ شک و شبہ بھی کرے تو اسے بیوقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مغرب سے مشرق تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پہ پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پہ شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالحہ لوگوں پہ رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ آخری ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پہ ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پہ اعلان فرما دیا ہے، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کا اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جن میں سے چند آیات پیش خدمت ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور دخول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری اور اچھی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے پاس ہی لوٹ کر آؤ گے۔ تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ انسان بڑے بڑے محل اور قلعے تعمیر کر کے سوچتا ہے کہ اسے ہمیشہ یہاں رہنا، اسے کبھی فنا ہونا ہی نہیں ہے، لیکن شاید وہ جانتے نہیں کہ موت قلعوں میں آ جاتی ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے، یعنی وقت آنے پر موت تمہیں ضرور اچک لے گی۔ چنانچہ جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، اور نہ کسی نفس کو یہ پتہ ہے کہ زمین کے کس حصے میں اسے موت آئے گی۔ ان مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ کی ذات کی کسی بشر کو معلوم نہیں۔ چنانچہ بعض بچپن میں تو بعض عنفوان شباب میں اور بعض ادھیڑ عمر میں، جبکہ باقی بڑھاپے میں دائی اجل کو لبیک کہہ جاتے ہیں۔ بعض صحت مند تندرست نوجوان سواری پہ سوار ہوتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہ موت کی سواری پہ سوار ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ موت بہت برا فعل نہیں ہے، موت ایک عمل ہے، ایک راستہ ہے، موت کا ایک وجود ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ موت آ گئی؟ موت آئے گی، یقیناً موت ایک وجود رکھتی ہے جو جب آتی ہے تو انسان کو ایک دنیا سے کاٹ کر دوسری دنیا سے جوڑ دیتی ہے۔ وہ صوفے پہ بیٹھی سامنے دیوار میں لگی بڑی سی اسکرین پہ اس شخص کی موت کی خبر سن رہی تھی جسے چاہنے کا دعویٰ وہ کرتی تھی۔
وہ شمائل نیازی وزیر خارجہ کی بیٹی جس کے باپ کے دور دور تک پہنچ تھی، وہ ایک شخص کو اپنا نہیں بنا سکی تو اسے ختم کر دیا۔ وہ وہی تھی جو اس دن یونیورسٹی میں کیفے پہ آر جے کو دھمکی دے کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیلی تھی لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسے یاد تھا کچھ دن پہلے کا واقعہ جب اس نے آر جے کو فون کیا تھا۔ پلیز آر جے دیکھو، مان جاؤ یا مجھے بتا دو مجھ میں کس چیز کی کمی ہے، میں تمہیں بہت چاہتی ہوں، مجھے اگنور مت کرو، اس نے آر جے کی منت کی تھی۔ لیکن میں تمہیں نہیں چاہتا، آر جے نے صاف گوئی سے جواب دیا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کون ہے وہ جس کے عشق میں تم گرفتار ہو چکے ہو؟ وہ چلائی تھی۔ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا تھا۔ تم نے تو کہا تھا تمہیں کبھی کسی سے محبت نہیں ہوگی، یقیناً وہ تمہاری نئی گرل فرینڈ ہوگی جس کے لیے تم مجھے اگنور کر رہے ہو۔ محبت ہونا نہ ہونا میرا ذاتی مسئلہ ہے، اور وہ جو بھی ہے الگ ہے، وہ میرے ساتھ نہیں ہے، مجھے اس سے عشق نہیں ہے، بس اسے دیکھنے کی چاہ ہے۔ وہ اپنی دھن میں بول رہا تھا، شمائل کو تو وہ گویا آگ لگا چکا تھا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، میں اسے ختم کر دوں گی، اس نے دھمکی دی تھی۔ اس تک تو میں نہیں پہنچ پایا، تم کیا خاک پہنچو گی؟ وہ ہنس دیا تھا۔ تم نے کسی اور کا ہونے کا سوچا نا تو میں تمہیں مار ڈالوں گی، وہ پاگل ہو گئی تھی۔ مار ڈالو، لیکن کسی اور کا ہونا اب میرے بس میں نہیں۔ اس کی بات سن کر شمائل گنگ رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ 2 سال پہلے والا آر جے تھا جو اس کے ساتھ رہتا تھا۔ تم نے دیکھے ہیں وہ ہونٹ، وہ رخسار، وہ پیشانی، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے۔ وہ خوبصورتی سے گنگناتا فون بند کر چکا تھا، یعنی وہ مرنے کو تیار تھا لیکن اسے اپنانے کو نہیں۔ کتنی ہی پل وہ اس کی آواز کے سحر میں مبتلا رہی تھی اور پھر سمجھ آنے پر فون زور سے دیوار پہ دے مارا تھا۔ میں تمہیں نہیں بخشوں گی آر جے، وہ چلائی تھی، اور اب اس نے اپنا دعویٰ سچ کر دکھایا تھا۔ وہ واقعی اپنی جان دے گیا تھا۔ اسے نہ جیت سکے گا غم زمانہ اب، جو کائنات تیرے در پہ ہار دی ہم نے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ اپنی تعلیم کو جاری کریں، بہت سا وقت ہو گیا آپ کو دنیا سے کٹ کر رہتے ہوئے۔ ہمدان انکل پیرس آئے تھے اور اس وقت حانم کے سامنے بیٹھے اسے سمجھا رہے تھے۔ ان کی بات پہ حانم نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ اسے تعلیمی اداروں کے نام سے بھی خوف ہونے لگتا تھا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ زندگی کا ہر حادثہ ہمیں ایک نیا سبق دے کر جاتا ہے۔ 2 سال ضائع کر دیا آپ نے اپنی زندگی کے۔ زندگی بہت چھوٹی سی نعمت ہے، اس کو مزید ضائع مت کریں۔ حانم کا سر جھک گیا تھا۔ 2 سال، پورے 2 سال اس شخص کی وجہ سے حانم نے تنہا گزارے تھے۔ اب تک تو اس کا ماسٹر بھی کب کا مکمل ہو چکا ہوتا۔ اس کے دل میں ہوک اٹھی تھی، لیکن اب وہ خود ہی نہیں تھا۔ میں آپ کے سارے کاغذات لے آیا ہوں، مجھے امید ہے ہانی بیٹا آپ ہم سب کو مایوس نہیں کریں گے۔ یعنی وہ فیصلہ کر کے آئے تھے، یعنی اسے بس فیصلہ سنایا گیا تھا، اسے بس کرنا تھا۔ اس نے ماہی کی طرف دیکھا تھا جو کندھے اچکا گئی تھی کہ تم لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے، یا پھر واپس پاکستان چلو، وہاں اپنی ماں اپنی فیملی سب کے ساتھ رہو۔ ہمدان انکل کی اس بات پہ وہ چونک گئی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ اسے واپس کبھی نہیں جانا تھا۔ میں پڑھائی شروع کر لیتی ہوں۔ حانم نے اپنے کاغذات والی فائل کو میز سے اٹھا لیا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آج جب اسے کہے لگاتا نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس کے الفاظ آج بھی حانم کے کانوں میں گونجتے تھے۔ اسے وہ واقعہ آج بھی کسی ڈراؤنے خواب کی طرح یاد تھا۔ وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی تو اسے اپنی بربادی صاف دکھائی دیتی تھی۔ وہ شاید اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس کا ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر MSc میں دوبارہ داخلہ لیا تھا۔ زندگی 2-2.5 سال ضائع کرنے کے بعد وہ پھر سے شروعات کر رہی تھی۔ شاید اس کا خوف اس لحاظ سے کم ہو گیا تھا کہ آر جے مر چکا تھا، لیکن جو اس کے اندر سب کچھ بدل چکا تھا وہ کبھی دوبارہ ٹھیک نہیں ہونے والا تھا۔ اس نے ڈینم کا پاؤں تک آتا سیاہ رنگ کا گاؤن پہن رکھا تھا، چمڑے کے جوتے پہنے، سنہری بالوں کو پونے کی شکل میں دیے۔ وہ اس حانم سے بہت مختلف لگ رہی تھی جو بڑی سی چادر لپیٹ کر یونیورسٹی جاتی تھی۔ دوپٹہ ایک چھوٹے سے اسکارف کی صورت گردن کے گرد لپٹا تھا۔ حانم نے ایک آخری نظر خود پہ ڈالی تھی اور پھر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ دروازے پر پہنچنے کے بعد وہ رکی تھی، جانے کیوں بنا سر ڈھانپے باہر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ واپس آئینے کے سامنے آئی تھی، گلے میں لپٹے اسکارف کو کھول کر اس نے سر پہ اوڑھا تھا۔ الماری سے شرک نکال کر اسے اوپر پہنا تھا۔ اب وہ مکمل طور پہ کور تھی۔ اس کے شرک پر پیچھے کی جانب بڑا سا اینجل لکھا تھا۔ سر کو ڈھانپ کر اسے تھوڑا سا سکون محسوس ہوا تھا۔ ماں دیکھ کر ناراض نہ ہو جائے کہیں، سر پہ آن چلنا ہو تو ڈر لگتا ہے۔ آسیہ بیگم نے اسے باہر کھلے سر پھرنا نہیں سکھایا تھا۔ وہ گھر تھا جہاں وہ کچھ بھی پہن سکتی تھی کیونکہ اس گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، لیکن اب وہ باہر جا رہی تھی اور آسیہ بیگم کی بہت سی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ ایک سرسری سی نظر خود پہ ڈال کر وہ باہر نکل گئی تھی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ہم کبھی بدلتے ہی نہیں،
ہمارا اندر اگر اچھا ہو تو وہ کبھی نہیں مرتا، کیونکہ اچھائی کبھی مرتی نہیں ہے۔ ہم وقتی طور پہ کسی اور چہرے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں جس سے ہماری تکلیف کم ہو، لیکن ہم مکمل طور پہ بالکل بھی نہیں بدلتے۔ یونیورسٹی کی دنیا بہت الگ تھی۔ وہ جیولوجی ڈپارٹمنٹ کے کیفے پر بیٹھی تھی۔ اس نے جانے کیوں اس مضمون کا انتخاب کیا تھا۔ اسے پڑھنے میں اب کہاں دلچسپی تھی، اسے بس اپنا وقت گزارنا تھا۔ آنم نے سامنے پڑے کافی کے کپ کو اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ لڑکے لڑکیوں کے گروپس اسے دوستوں کی یاد دلا رہے تھے، لیکن وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ ہے میڈی، وہ دیکھو ہماری نئی کلاس فیلو آئی ہے۔ ایک لڑکے نے میڈی کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ میڈی کلاس کا سب سے شرارتی لڑکا تھا، جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس اور پہلے سے موجود اسٹوڈنٹس کا جینا حرام کر کے رکھتا تھا۔ کدھر ہے؟ میڈی نے چونک کر پوچھا تھا۔ وہ پہلے کلاس میں موجود نہیں تھا، لیکن اب آیا تھا تو اس کے دوست نے اسے بتایا تھا۔ وہ سامنے دیکھو، بلیک ڈریس والی۔ جیکی نے اشارہ کیا تھا۔ اوکے، میں ذرا ہائی ہیلو کر کے آتا ہوں، میڈی شرارت سے کہتا اٹھا تھا۔ میڈی کی طرف ہانم کی پشت تھی، وہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے ہانم کے شرگ پر بڑا سا اینجل لکھا دیکھا تھا۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ انٹرسٹنگ۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے جا کر خالی کرسی پہ براجمان ہو چکا تھا۔ ہانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا، پھر وہ نارمل ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ پیرس کی یونیورسٹی تھی، اس کی پی یو نہیں، جہاں لڑکے کم از کم لڑکی کی اجازت کے بنا اس کے پاس نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ ہیلو اینجل، میں ہوں میڈی۔ میڈی نے مسکرا کر ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ اس سے پہلے ہانم کچھ کہتی اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا تھا اور سورج کی مدھم سی روشنی ہانم کے چہرے پہ پڑی تھی۔ اس کا پیدائشی نشان چمکا تھا۔ میڈی حیران رہ گیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے کبھی پہلے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ ہائے، ہانم نے بنا ہاتھ ملائے واپس اس کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا، جبکہ میڈی بس ہونکوں کی طرح اسے گھور رہا تھا۔ اسے سامنے بیٹھی لڑکی واقعی اینجل لگی تھی۔ واٹ از دس؟ اس نے انگلی سے ہانم کے چہرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ برتھ مارک؟ وہ سکون سے جواب دے رہی تھی۔ یقین نہیں ہوتا۔ میڈی کا منہ ابھی بھی حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیوں اس جگہ سے اٹھا تھا اور پھر واپس اپنے دوست کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس میں ہانم کے سامنے بیٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، جبکہ ہانم اسے حیرت سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ ہانم نے کندھے اچکائے تھے اور پھر کافی کا آخری گھونٹ پینے کے بعد وہ اٹھ کر اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہانم نے یونیورسٹی جانا تو شروع کر دیا تھا، لیکن اسے لیکچر کی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ 2 سال وہ کتابوں سے دور رہی تھی، 2 سال وہ اپنے آپ سے دور رہی تھی۔ پروفیسرز نے کچھ پڑھایا تھا، لیکن وہ غائب دماغی سے بس سنے جا رہی تھی۔ پروفیسر اگر اس سے لیکچر کے دوران کچھ پوچھ لیتا تو یقیناً پوری کلاس کے سامنے اس کی بے عزتی لازمی تھی، لیکن سچ شکر کہ پروفیسر بس اپنی سنانے والوں میں سے تھا۔ کلاس میں کوئی اور بھی تھا جو اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا، اور وہ تھا میڈی۔ اسے شروع دن سے ہانم تھوڑی عجیب لگی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے کوئی دوست نہیں بنایا تھا۔ میڈی نے اسے ہمیشہ اکیلے پایا تھا۔ لیکچر کب ختم ہوا، کلاس کب باہر گئی، وہ محسوس ہی نہیں کر پائی تھی۔ وہ چونکی اس وقت جب میڈی نے ڈیسک بجا کر اسے ہوش میں لانا چاہا تھا۔ میڈی کا ڈیسک بجانا کام آ گیا تھا۔ ہانم ایک دم چونکی تھی۔ کلاس خالی تھی، بس 1-2 اسٹوڈنٹس موجود تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کلاس کب ختم ہوتی ہے، وہ عام سے لہجے میں بول رہا تھا۔ شکریہ، ایک لفظی جواب دینے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور پھر کلاس سے باہر نکل گئی تھی۔ پیرس میں چمکیلی دھوپ پھیلی تھی۔ ہانم اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکل کر مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کا پڑھنے کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تھی، باہر سڑک کے پار ایک نہر تھی اور پھر دوسری طرف سڑک تھی، یعنی ڈبل وے کے درمیان سے نہر گزر رہی تھی۔ وہ نہر کنارے جا کر بیٹھ گئی تھی۔ کتنی ہی دیر بیٹھے رہنے کے بعد اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ ہانم نے چونک کر اپنی دائیں جانب دیکھا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ خاموش بہتے پانی کے اندر بہت سا شور ہوتا ہے، اگر وہ اپنا یہ شور باہر نکال دے تو دنیا ڈوب جائے۔ وہ پانی پر گہری نظریں جمائے بول رہا تھا۔ ہانم نے اسے اپنی کلاس میں نہیں دیکھا تھا، یقیناً وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ سے تھا۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اس لیے خدا پاک نے پانی کو اس کی اوقات میں یعنی پابند رہنا سکھایا ہے، وہ بولی تو لہجے میں مان تھا۔ آپ کے بال چونکنے کی باری لڑکے کی تھی۔ وہ پینٹ پر بنا بازوؤں کی شرٹ پہنے ہوئے تھا، یقیناً وہ جم جاتا تھا۔ اس کے کسرتی مسلز نمایاں تھے، بالوں میں پونی لگائی ہوئی تھی۔ آنم بس گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ یہاں ہر انسان اپنے آپ میں ایک عجوبہ تھا۔ میں ہوں جارڈن، اور تمہارا نام کیا ہے؟ جارڈن نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ تم مجھے میری کلاس کے نہیں لگتے، آنم نے گویا تصدیق چاہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کسی بھی کلاس کا نہیں ہوں، وہ مسکرایا تھا۔ تو پھر تعارف کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ بھی خوب کہا، وہ پھر مسکرا دیا تھا۔ آنم کو اس کی آنکھوں میں ایک سرد مہری نظر آئی تھی۔ اسے جارڈن سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اس نے وہاں سے جانے میں عافیت جانی تھی۔ ایک تم ہو جو مجھے اس لڑکی تک پہنچاؤ گی جو میرے لیے جبیل خاندان تک راہ ہموار کرے گی۔
وہ حانم کو جاتی ہوئی دیکھ رہا تھا۔ یقیناً اس نے حانم کو ماہی کے ساتھ دیکھا تھا اور اب وہ حانم سے اسی لیے مل رہا تھا کہ جو کچھ ماہی کے بارے میں نہیں جانتا تھا وہ جان سکے۔ اسے پوری امید تھی کہ ماہی جبیل خاندان کو ضرور جانتی تھی۔ مسٹر جوزف کی پارٹی سے لے کر اب تک اس نے ماہی کا بہت پیچھا کیا تھا، لیکن وہ کسی ایسے شخص سے نہیں ملی تھی جس کا نام جبیل تھا۔ وہ اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا، لیکن انتظار مشکل تھا۔ کبھی کبھی جاڑے کے کہر بھری شام میں جانے کی اداس ہونے کو جی چاہتا ہے، کسی بچھڑے ہوئے کی یاد میں رونے کو جی چاہتا ہے، درد کے دھاگوں میں لفظوں کے موتی پرونے کو جی چاہتا ہے۔ جھٹ پٹے کے اس موسم میں صرف پرت پرت کھولتے ہیں، میرے اندر دکھ ہی دکھ بولتے ہیں، کبھی کبھی اجاڑے کی کہر بھری شام میں۔ لاؤنج میں ٹی وی کی ہلکی ہلکی آواز ابھر رہی تھی۔ ایلا نوڈلز کی پلیٹ پکڑے کھانے میں مگن تھی۔ باہر موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ تیز ہوائیں روئی کے گالوں کی آمد کا پتہ دے رہی تھیں۔ جیسے ہی شام ہوتی تھی چمکیلی دھوپ ایک دم سے غائب ہو جاتی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی گلاس ونڈو سے باہر نرم نرم گرتے روئی کے گالوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد تھا جب بھی موسم زیادہ ٹھنڈا ہوتا تھا ماہم کچن میں گھس جاتی تھی۔ اسے کھانے کا بہت شوق تھا، وہ کچھ نہ کچھ نیا بناتی رہتی تھی۔ اس وقت حانم کا دل شدت سے اپنے گھر والوں سے ملنے کو چاہا تھا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے رخ موڑ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ماہی بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ باہر گرتی برف نے ماہی کو وہ دن یاد دلا دیا تھا جب اسے پہلی بار ہشام ملا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ ایک بات پوچھوں ہانی؟ ماہی نے اسے مخاطب کیا تھا۔ ہاں ضرور۔ تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا پیرس آئی ہوئے اور 1 سال ہو گیا یونیورسٹی جاتے ہوئے، تمہیں ابھی تک پیرس میں کسی سے محبت نہیں ہوئی؟ ایسا کیوں؟ پیرس میں آ کر بھی تمہیں کوئی پسند کیوں نہیں آیا؟ حانم ماہی کا سوال سن کر سٹ پٹا گئی تھی۔ اسے اس سوال کی امید نہیں تھی۔ نہیں، میں نے کبھی اس پہ توجہ نہیں دی، حانم نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ ماہی بے اختیاری مسکرا دی تھی۔ محبت کا توجہ سے کیا تعلق؟ ہر چیز کا تعلق توجہ سے ہوتا ہے۔ جب انسان کسی چیز میں دلچسپی لیتا ہے اور اس چیز کے متعلق سوچتا ہے تو اکثر وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ تم نے کیا بات کی ہے۔ حانم کی بات ماہی کی اوپر سے گزری تھی۔ بتاتی ہوں۔ حانم اپنی جگہ سے اٹھ کر لاؤنج میں رکھے ایکویریم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ماہی اور ایلا غور سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ یہ ایکویریم دیکھ رہی ہو نا؟ اس کے اندر بہت خوبصورت دنیا ہے۔ روزانہ کتنی بار اسے غور سے دیکھتی ہو؟ حانم نے پوچھا تھا۔ یاد نہیں کب اس پہ غور کیا تھا، ماہی نے ناسمجھی سے جواب دیا تھا۔ اب اس پہ غور کرو اور دیکھو اس میں سب سے خوبصورت مچھلی کون سی ہے؟ حانم پوچھ رہی تھی۔ ایلا نے ٹی وی بند کر دیا تھا۔ اب وہ دونوں غور سے شیشے کے جار یعنی ایکویریم کے اندر تیرتی مچھلیوں کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ نیلے رنگ والی، ماہی نے کافی غور کرنے پر سب سے الگ اور خوبصورت مچھلی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کمال ہے، اتنی خوبصورت مخلوق پر میں نے پہلے توجہ کیوں نہیں دی؟ ماہی بڑبڑائی تھی۔ اس سے وہ مچھلی واقعی بہت پیاری لگی تھی۔ اس کی بات سن کر حانم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کیسے پتہ چلا کہ یہ مچھلی پیاری ہے؟ غور کرنے پر، ماہی نے جواب دیا تھا۔ اب تم کیا کرو گی؟ حانم نے پوچھا تھا۔ میری کوشش ہوگی کہ میں روزانہ اس مچھلی کو دیکھ سکوں، ماہی نے جواب دیا تھا۔ اور پھر؟ ابھی اسے دیکھنے کے بعد میرا دل کر رہا ہے اسے چھو کر دیکھوں، ایلا نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا۔ اگر تم دونوں ان مچھلیوں پہ غور نہ کرتی تو تم دونوں کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونا تھا کہ انہیں دیکھنا چاہیے یا چھونا چاہیے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ کام کوئی بھی ہو اس سے ہماری توجہ خاص بناتی ہے۔ محبت بھی کچھ ایسی ہی منطق رکھتی ہے۔ جب تک کسی انسان پہ غور نہیں کرو گے وہ عام سا ہوگا، لیکن جیسے ہی ہم اس شخص کے متعلق سوچنا شروع کرتے ہیں، اس پہ توجہ دیتے ہیں تو ہمیں اس کی اچھائیاں نظر آتی ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ ہمیں پسند آتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ اپنی لاجک پیش کر چکی تھی۔ وہ دونوں سے حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ کچھ ایسا ہی ہوا تھا ماہی کے ساتھ جب اسے پہلی دفعہ ہشام نظر آیا تھا۔ سینکڑوں لوگوں میں اس نے ہشام پہ غور کیا تھا، پھر اسے محسوس ہوا تھا وہ کافی وجیح تھا۔ اس دن جب وہ پہلی بار آئیفل ٹاور کے پاس ملا تھا کتنی ہی دیر اسے غور سے دیکھتی رہی تھی۔ وہ اسے بعد میں سوچتی رہی تھی۔ وہ اس کے حواسوں پہ چھانے لگا تھا۔ وہ اسے جاننے کا اشتیاق رکھتی تھی۔ وہ کتنی جگہ ماری ماری پھری تھی اور بالآخر اسے محسوس ہوا تھا اسے ہشام سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی کسی انسان پہ اتنی توجہ نہیں دی کہ میں اسے محبت کر سکوں۔ میرا دل اور دماغ ہمیشہ کسی اور رخ میں چلتا رہا ہے۔ میری سوچ کا دھارا محبت سے کہیں آگے اندیکھی چیزوں کی طرف بہتا رہا ہے، حانم بتا رہی تھی۔ لیکن محبت اپنے اختیار میں کب ہوتی ہے؟ یہ تو بے اختیار ہوتی ہے، ماہی نے جانے کس احساس کے تحت کہا تھا۔ ٹھیک کہا، دنیا میں سب سے منظور جذبہ محبت کا رہا ہے، لیکن میں یہاں یہ کہوں گی کہ محبت کے ہونے میں ہمارا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ انسان جس چیز کی جستجو کرتا ہے قدرت اس انسان کا رخ اس کی جستجو کی طرف موڑ دیتی ہے۔
اگر انسان چاہے جانے کی طلب رکھے گا تو یقیناً وہ محبت سے ٹکرائے گا۔ جو چاہے جانے کی طلب رکھتا ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ اس سے پہلے محبت ہوتی ہے، اسے کسی کی طلب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور اس کی یہ خواہش کہ کوئی اسے چاہے وہ اس کی آزمائش کے بعد پوری ہوتی ہے۔ میں نے کبھی اس چیز کی خواہش نہیں کی کہ مجھے کوئی چاہے، اور اللہ پاک نے بھی کبھی مجھے محبت جیسے جذبے سے روشناس نہیں کروایا۔ میرے اندر بڑی بے چین روح ہے، اسے کچھ اور چاہیے، یہ اور چیزوں کی جستجو کرتی ہے۔ جو لوگ کائنات کو تسخیر کرنے نکلتے ہیں وہ اس چیز کی طلب رکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے ماضی میں دنیا فتح کی ہے، یقیناً ان کی جستجو نے انہیں یہ کام کرنے پہ اکسایا ہوگا۔ جن لوگوں نے قدرت کا عرفان پایا ہے، یقیناً وہ بہت تڑپے ہوں گے۔ ان کی طلب، ان کی جستجو نے انہیں اندیکھی چیز کی تلاش میں نکلنے پہ مجبور کیا ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ ساری کائنات سمٹ کر اس ایک لفظ طلب یا جستجو میں مقید ہے۔ جو جس چیز کی کھوج کرے گا وہ اسے پائے گا۔ جو چاہے جانے کی طلب رکھے گا اس سے پہلے محبت میں مبتلا کیا جائے گا۔ وہ خاموش ہو چکی تھی، ماہی اور ایلا کو اس کی منطق نے ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، انسان کو چاہے جانے کی طلب رکھنی چاہیے۔ جو یہ طلب رکھے گا وہ محبت سے ٹکرائے گا۔ جب وہ محبت سے ٹکرائے گا تو اسے نہ پانے کی صورت میں پاش ہو جائے گا۔ جب اس کی ذات ٹکڑوں میں بٹے گی تب اسے ہر ٹکڑے پر ایک نئی چیز کا احساس ہوگا۔ جن کی ذات ٹکڑوں میں بٹی ہوتی ہے وہ بہت حساس ہوتے ہیں، اور وہ ان نئی چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، اور وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے خالق کائنات نے اس کائنات کی بنیاد محبت پہ رکھی ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کھوج ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں بہت سی چیزوں کی کھوج نہیں کر پائی۔ لیکن ایک اہم بات جو ایلا نے کہی کہ خوبصورت مچھلی کو دیکھ کر چھونے کا دل کرتا ہے، جس طرح اللہ پاک نے انسان کو تسخیر کی اجازت دینے کے بعد اپنے اور انسان کی ذات میں ایک پردہ رکھا ہے، وہ چاہے جتنی کوشش کر لے، جب تک اللہ نہ چاہے وہ اس پردے کو، اس حد کو پار نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح محبت میں بھی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں۔ جب ایسے انسان سے محبت ہوتی ہے جس سے ہمارا کوئی جائز رشتہ نہیں ہوتا، اس محبت میں ان حدود کو پار نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح انسان اپنی ہر دھرمی میں اللہ اور اپنے درمیان حائل پردے کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فنا ہو جاتا ہے۔ کوہ طور کا واقعہ تو یاد ہی ہوگا۔ بالکل اسی طرح اگر انسان نامحرم کی محبت میں ان حدود کو پار کرتا ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھیں تو وہ انسان نہیں رہتا، اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ ماہی کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس چیز کو زیادہ اہمیت دے کر گئی تھی، جستجو کو، طلب کو، تلاش کو، یا پھر محبت کو۔ وہ انسان کی طلب سے شروع ہو کر کائنات کا ذکر کر کے واپس محبت پہ آ گئی تھی۔ یقیناً کائنات میں ہر چیز اپنی ایک جگہ رکھتی ہے۔ خالق کائنات نے کسی ایک وجود کو، کسی ایک جذبے کو، خواہ وہ نظر آتا ہو یا نہیں، بلا وجہ پیدا نہیں کیا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم نے میرے نوٹس نہیں لیے؟ ہینم حیرت سے میڈی کو تک رہی تھی۔ پروفیسر میکال بہت ضدی ہیں، کل تم غیر حاضر تھیں، انہوں نے کہا جو اسٹوڈنٹس کلاس میں موجود ہیں صرف انہیں ہی نوٹس ملیں گے، باقی کل ان کے آفس میں جا کر لیں۔ ان کا یہ آخری سیمسٹر چل رہا تھا اور اسی وجہ سے ان پہ کافی سختی کی جا رہی تھی۔ اوکے، میں لے کر آتی ہوں۔ ہانم غصے سے پروفیسر میکال کے آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے کے باہر پہنچنے کے بعد ہانم نے دروازے پہ دستک دی تھی۔ یس، اندر سے آواز آئی تھی۔ سر مجھے نوٹس چاہیے۔ اندر آفس میں ایک شخص میز کی جانب رخ کر کے کھڑا ہوا تھا۔ ہانم کی طرف اس شخص کی پشت تھی۔ آواز پہ اس شخص نے جھٹکے سے پلٹ کر ہانم کو دیکھا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ہانم کا رنگ پیلا پڑا تھا۔ وہ حیرت سے گنگ اس شخص کو دیکھ رہی تھی، اور ایسا ہی کچھ حال سامنے والے شخص کا تھا۔ ہانم، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ ہانم کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس شخص سے صرف ایک دفعہ ملی تھی، کچھ سال پہلے کالج کی میٹنگ والے کمرے میں، جہاں اس شخص نے اپنا تعارف ہشام بن جبیل کے نام سے کروایا تھا۔ ہشام حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی تھی اور آفس سے باہر نکل گئی تھی۔ ہانم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آر جے مر چکا تھا، لیکن اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کا سامنا آر جے کی فیملی کے کسی شخص سے ہو جائے گا۔ ایسی کچھ حالت ہشام کی بھی تھی۔ پروفیسر میکال سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ آج وہ اسے ملنے آیا تھا، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس پہ یوں بھی مہربان ہو سکتی تھی۔ پروفیسر میکال جب آفس میں داخل ہوا تو ہشام کو کرسی پہ براجمان کسی گہری سوچ میں غرق پایا تھا۔ کیا ہوا؟ ہانم تمہاری اسٹوڈنٹ ہے؟ ہشام نے پوچھا تھا۔ ہاں، پروفیسر میکال نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا تھا۔ مجھے پہلے کیوں نہیں پتہ چلا؟ ہشام اپنا سر تھام کر رہ گیا تھا۔ ہانم اپنی مخصوص جگہ پر یعنی نہر کے کنارے بیٹھی تھی۔ ہوا کی سرسراہٹ سے دوپٹے کے نیچے سے اس کے بال نکل کر چہرہ چھو رہے تھے۔ پانی سست روی سے بہہ رہا تھا۔ قریبی دانہ چگدے پرندوں کی آواز اس کے کانوں کو بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ وہاں اکیلی بیٹھی تھی جب ہشام اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔
حانم نے زیادہ نوٹ نہیں کیا تھا، اس جگہ پر روز نئے نئے لوگ اس کے پاس آ کر بیٹھتے تھے۔ کیسی ہیں آپ حانم؟ آواز پر چونک کر حانم نے دیکھا تھا۔ ایک بار پھر اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، لیکن وہ خود پہ کنٹرول کر گئی تھی۔ جی ٹھیک ہوں، وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ جب میں اپنے بھائی کے سلسلے میں آپ سے ملنے کالج گیا اور جب میں وہاں سے واپس آیا تھا تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں آپ سے یہاں اس شہر میں یوں اچانک ملوں گا۔ وہ کتنا خوش تھا یہ صرف وہ جانتا تھا، وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا۔ اس نے آرجے کا نام نہیں لیا تھا۔ سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا کہ جس شخص سے میں اتنی نفرت کرتی ہوں اس کے بھائی سے یوں یہاں اچانک ملوں گی۔ حانم کا لہجہ کاٹ تار تھا، ہشام کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہوگی، وہ مسکرایا تھا۔ ہشام اچھے سے جانتا تھا کہ حانم آرجے سے کیوں نفرت کرتی تھی، اس لیے اس نے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ حانم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں پچھلے 10 سالوں سے پیرس میں رہ رہا ہوں، لیکن مجھے پیرس کبھی اتنا اچھا نہیں لگا۔ اس کی بات پہ حانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اچھے لوگوں سے مل کر سب اچھا لگنے لگتا ہے، اور پھر آپ تو بہت خاص ہیں اس نشان کی وجہ سے۔ اس نے حانم کے برتھ مارک کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کافی اچھی باتیں کر لیتے ہیں آپ، حانم مسکرا دی تھی۔ میں خود بھی بہت اچھا ہوں، یہ آپ کچھ دنوں تک جان جائیں گی، وہ پر اعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ دیکھتے ہیں، حانم نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا تھا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کالج میں ہونے والی ملاقات میں ہی جان گئی تھی کہ آرجے اور ہشام ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے، اور اب اسے یہ محسوس بھی ہو رہا تھا۔ اللہ حافظ، ہشام کے چپ رہنے پر وہ کہتی یونیورسٹی کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ ہشام اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ ماہی، تم ہشام جبیل کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم اس کے ڈیڈ کی بزنس پارٹنر کی بیٹی ہو؟ ایلا کو ماہی کی اپنی محبت کے معاملے میں یوں خاموشی کوفت میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ ماہی نے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائی پوچھا تھا۔ اسے یہ احساس تو ہوگا نا کہ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، شاید اسے تمہاری قدر ہو۔ ایلا تم پاگل ہو، ماہی اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ اس کا MBA مکمل ہو گیا تھا، وہ یہاں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہی تھی۔ وہ اس وجہ سے کہ اسے کچھ تجربہ ہو جائے تاکہ وہ اپنے باپ حمدان کا بزنس سنبھال سکے۔ وہ اکثر بزنس کو لے کر حمدان صاحب سے بحث کرتی رہتی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ایلا نے منہ بنایا تھا۔ اس سے پہلے ماہی کچھ کہتی اس کا فون بجا تھا۔ بابا کی کال ہے، ماہی نے کہتی ہوئے کال اٹھائی تھی۔ بیٹا پیرس میں ضیاء کا بیٹا رہتا ہے، شاید میں نے تمہیں بتایا ہو۔ آج شام پیرس میں ہماری میٹنگ تھی جس میں میرا اور ضیاء کا ہونا لازمی تھا۔ کل کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں آ سکا اور ضیاء بھی بیمار ہے۔ تم بزنس کو اچھے سے جان گئی ہو، میں چاہتا ہوں میری طرف سے وہ میٹنگ تم اٹینڈ کرو اور اپنے ساتھ ہشام جبیل کو بھی لے کر جاؤ۔ میں ابھی تمہیں ساری ڈیٹیل بھیج دیتا ہوں اور ہشام کا نمبر اور ایڈریس بھی۔ سلام دعا کے بعد حمدان صاحب نے کام کی بات کی تھی۔ جی بابا، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ لو، ہو گئی تمہاری خواہش پوری، اب پتہ چل جائے گا مسٹر جبیل صاحب کو۔ ماہی مسکرا دی تھی، وہ خوش تھی اور یہ خوشی ہشام جبیل سے ملنے کی تھی۔ ہشام ماہین حمدان کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ماہین حمدان سیٹھ حمدان کی بیٹی تھی۔ وہ دونوں میٹنگ کے لیے نکلے تھے۔ اسے دیکھ کر ماہی کی آنکھوں میں جگنوں سے جل اٹھے تھے، یہ وہ محسوس کر چکا تھا، لیکن اسے دلچسپی نہیں تھی، اور اب تو ہو بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اب اسے حانم مل گئی تھی۔ ان کی میٹنگ اچھی رہی تھی۔ اب ہشام اسے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ گاڑی میں خاموشی چھائی تھی، ماہی کو یہ خاموشی کاٹ رہی تھی۔ آپ کو کیسا لگا یہ جان کر کہ میں سیٹھ حمدان کی بیٹی ہوں؟ بالآخر ماہی نے پوچھا تھا۔ کچھ بھی نہیں، سرد سے لہجے میں جواب موجود تھا، لیکن مجھے آپ سے مل کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم دونوں کبھی ایک ساتھ کسی سفر پہ نکلیں گے۔ بھائی کے لہجے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ ہشام نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ آپ کا گھر آ گیا مس ماہین حمدان، وہ بنا اس کی طرف دیکھے کہہ رہا تھا۔ ماہی کا دل اس کے جواب نہ دینے پہ کٹ کر رہ گیا تھا، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتری تھی۔ وہ جھک کر کچھ کہنے والی تھی کہ ہشام فراٹے بھرتا گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ وہ برف کی شہزادی اسے افسوس سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ سارے رشتے بھلائے جائیں گے، اب تو غم بھی گنوائے جائیں گے۔ جانیے کس قدر بچے گا وہ اس سے جب ہم گھٹائے جائیں گے۔ اس کو ہوگی بڑی پشیمانی اب جو ہم آزمائے جائیں گے۔ کیا غرض دور جام سے ہم کو، ہم تو شیشے چبائے جائیں گے۔ میری امید کو بجا کہہ کر سب میرا دکھ بڑھائے جائیں گے۔ کم سے کم تجھے گلی میں جانا، دھوم تو ہم مچائے جائیں گے۔ زخم پہلے کے اب مفید نہیں، اب نئے زخم کھائے جائیں گے۔ شاخ سارو تمہارے سارے پرند ایک نفس میں اڑائے جائیں گے۔ ہم جو اب تک کبھی نہ پائے گئے کن زمانوں میں پائے جائیں گے۔ آگ سے کھیلنا ہے شوق اپنا، اب تیرے خط جلائے جائیں گے۔ جمع کیا ہے ہم نے غم دل میں، اس کا اب سود کھائے جائیں گے۔ شہر کی محفلوں میں ہم اور وہ ساتھ اب کیوں بلائے جائیں گے۔
ہے ہماری رسائی اپنے میں، ہم خود اپنے آپ میں آئے جائیں گے، ہم نہ ہو کر بھی شہر بودش میں آئے جائیں گے، جائے جائیں گے۔ مجھ سے کہتا تھا کل یہ شاہ بلوط، سارے سائی جلائے جائیں گے، ہوگا جس دن فنا سے اپنا وصال، ہم نہایت سجائے جائیں گے۔ جون یوں ہے کہ آج کے موسیٰ، آگ بس آگ لائے جائیں گے۔ ہشام بہانوں سے ہانم سے ملنے لگا تھا۔ وہ جہاں جاتی تھی وہ بھی اتفاقاً پہنچ جاتا تھا۔ ہانم نے کبھی اس بات کو نوٹ نہیں کیا تھا، آج بھی وہ اسے ہی تلاش کر رہا تھا۔ بی جان اسے شادی کا کہہ رہی تھیں، وہ اس پہ دباؤ ڈال رہی تھیں، اور آج وہ اسی سلسلے میں ہانم سے ملنے والا تھا۔ وہ اسے اپنے دل کی بات بتانے والا تھا تاکہ بعد میں بی جان کو اپنی پسند بتا سکے، لیکن وہ پہلے ہانم کی پسند جانا چاہتا تھا۔ وہ اسے نہر کے کنارے پرندوں کو دانہ ڈالتی نظر آ گئی تھی۔ ہشام ہاتھ میں پکڑا کیک لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ آج ہشام کا برتھ ڈے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہانم نہیں جانتی تھی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے وش نہیں کرے گی، لیکن وہ اس دن کو خاص بنانا چاہتا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ہانم کے قریب پہنچنے پر اس نے پوچھا تھا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، اور یہ کیک کس لیے؟ آج میرا برتھ ڈے ہے، اور جب سے میں پیرس میں آیا ہوں یہ پہلا موقع ہے میں کیک کاٹنے جا رہا ہوں، وہ بھی بہت ہی خاص شخصیت کے ساتھ۔ ہیپی برتھ ڈے مسٹر ہشام جبیل۔ اس کی بات سن کر ہانم مسکرا دی تھی۔ شکریہ، وہ بھی مسکرایا تھا۔ دیر نہیں کرنی چاہیے پھر، ویسے بھی مجھے کیک بہت پسند ہے کھانے میں۔ وہ دونوں وہیں کنارے پہ بیٹھ گئے تھے۔ میں آج آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ کیک کاٹنے کے بعد ہشام نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ ہانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ آج میرا جنم دن ہے، اس دن لوگوں کو بہت سے تحائف ملتے ہیں، مجھے بھی ایک تحفہ چاہیے، وہ بھی آپ سے۔ اس کی بات سن کر ہانم کو ایک غیر معمولی سا احساس ہوا تھا۔ آج وہ کسی اور لہجے میں بول رہا تھا۔ جی مانگے؟ ہانم نے دھڑکتے دل سے کہا تھا۔ آج اس خوبصورت دن کے اختتام پر جس میں آپ میرے ساتھ ہیں، مجھے آپ سے ہانم چاہیے، آپ میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ مجھ سے شادی کریں گی مس ہانم؟ ہشام نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ ہانم اپنے پیلے پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے ہشام سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہانم جیسے خواب سے جاگی تھی، وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی۔ میں چاہتا ہوں آپ کو، اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہشام نے بھی اٹھتے بھی اپنی بات دہرائی تھی۔ بس کریں آپ، ہانم نے ہاتھ اٹھا کر منع کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے سوچا بھی کیسے ایسا؟ ہانم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ آپ اچھے انسان ہیں، لیکن مجھے آپ میں دلچسپی نہیں ہے، اور نہ کبھی تھی۔ لیکن مجھے لگا کہ ہشام کا دل ڈوبا تھا کہ میں اگر مسکرا کر بات سن لیتی ہوں تو آپ میں دلچسپی لینے لگی ہوں، یہ لگا تھا آپ کو؟ ہانم کا لہجہ کار تار تھا۔ ہشام حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی تلخی آرزے کے لہجے میں ہوا کرتی تھی۔ اگر لڑکی مسکرا کر بات کر لے تو مردوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ لائن پہ آ گئی ہے؟ شدت جذبات سے ہانم کی آواز کانپ رہی تھی۔ اب کی بار ہشام کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ہانم اس طرح ری ایکٹ کرے گی۔ پلیز ہانم، اس طرح کے الفاظ مت استعمال کرو، ہشام نے التجا کی تھی۔ ہانم نے آنکھیں میچ کر ایک گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ دیکھیں آپ بہت اچھے ہیں، لیکن جو آپ چاہ رہے ہیں ویسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب کی بار ہانم نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ لیکن کیوں؟ کیا کمی ہے مجھ میں، یا پھر کسی اور کو پسند کرتی ہیں آپ؟ ہشام کا دل کرلا رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس جیسی شخصیت کا مالک جب کسی کو پروپوز کرے گا تو اسے آگے سے اس طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ کوئی کمی نہیں ہے آپ میں، اور نہ میں کسی اور کو چاہتی ہوں، لیکن میں کسی انسان سے رشتہ نہیں بنا سکتی جو مجھے ایک ایسے شخص کی یاد دلائے جس سے میں نفرت کرتی ہوں، ہانم نے صاف لہجے میں کہا تھا۔ ہشام ایک گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے ہشام کچھ کہتا، سڑک کنارے ماہی کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ اسے ہانم نے ہی کال کر کے پک کرنے کو کہا تھا، اور پھر ہشام آ گیا تھا۔ مجھے امید آئندہ یہ بات دہرائی نہیں جائے گی، وہ کہہ کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ماہی نے ہانم کو ہشام کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ ہشام خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کیے ماہی حیرت اور خوف کے تاثرات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہانم ماہین کی کزن ہے؟ وہ حیرت سے سوچ رہا تھا۔ اسے کچھ دیر پہلے ہانم نے بتایا تھا کہ اسے اس کی کزن لینے آ رہی تھی۔ ہانم گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، اور پھر ماہی گاڑی بڑھا کر لے گئی تھی۔ وہ تھک ہار کر وہیں بیٹھ گیا تھا۔ کتنا خوش تھا وہ آج، اور کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن اس نے اپنے اندر دل کو روتے محسوس کیا تھا۔ شاید وہ جان نہیں پایا تھا کہ اس کا رویہ ماہی کو کتنی تکلیف دیتا تھا۔ سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا ہانم کی نہ کبھی ہاں میں نہیں بدلنے والی۔ آپ دکھا تو رہے ہیں دل، مگر خیال کیجئے گا خدا کو پتہ نہ چلے۔ تم ہشام کو کب سے جانتی ہو ہانم؟ ماہی کی آواز پہ ہانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔
کافی سالوں پہلے پاکستان میں ملاقات ہوئی تھی، لیکن جان پہچان ابھی کچھ دن پہلے یونیورسٹی میں ہوئی ہے، خانم نے صاف صاف بتا دیا تھا۔ ماہی کا دل دھڑک رہا تھا۔ آج ان کا برتھ ڈے تھا؟ ماہی کا سوال تھا۔ ہاں، خانم بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ وہ ہشام والے موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے سر درد اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ ماہی کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ یہ وہ بھی جانتی تھی کہ آج ہشام کا برتھ ڈے تھا اور وہ اسے صبح سب سے پہلے وش کر چکی تھی، لیکن ہشام نے اس کے میسج کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا اور خود خانم کے ساتھ کیک کاٹ رہا تھا۔ ماہی نے آنکھوں میں آئی نمی کو مشکل سے اندر کی طرف کھینچا تھا۔ لیکن تم اسے کیسے جانتی ہو؟ اچانک خانم کو احساس ہوا تو اس نے پوچھا تھا۔ بابا کی بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے، کچھ دن پہلے میں اسی کے ساتھ میٹنگ کے لیے گئی تھی۔ ماہی کے لہجے میں نمی سی گھل گئی تھی جسے خانم نے صاف محسوس کیا تھا، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد وہ ہشام جبیل کی بات نہیں سننے والی تھی۔ وہ رات ہشام کے لیے بہت بری گزری تھی۔ بے شک وہ ایسی باتوں کو لے کر زیادہ جذباتی نہیں ہوتا تھا، بے شک وہ اسے کافی سالوں سے چاہتا آ رہا تھا، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ اہم اس کی بی جان تھی، جو بہت اچھی تھیں اور اس سے بہت پیار کرتی تھیں۔ محبت کے معاملے میں زبردستی نہیں چلتی، یہ بات ہشام جان چکا تھا۔ وہ جیسے ماہی کو اپنا نہیں سکا، ویسے ہی خانم نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ دل تو ٹوٹا تھا اس کا، جیسے وہ ماہی کا توڑتا، لیکن اس سے رویا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے تمہارے لیے سارا کو پسند کر لیا ہشام، وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور سب سے بڑھ کر میری اپنی بھانجی ہے۔ بی جان نے گویا بم پھوڑا تھا۔ لیکن بی جان، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ لیکن کیا ہشام، کوئی اور پسند ہے تمہیں تو بتاؤ، لیکن یاد رکھنا جو بھی پسند ہو مجھے قبول ہوگی، بس وہ سید خاندان سے ہو۔ تم اپنے خاندان کی روایات کو اچھے سے جانتے ہو۔ بی جان کی بات سن کر وہ اذیت سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ وہ ہر طرف سے پھنسا ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو خانم انکار کر چکی تھی، اگر وہ مان بھی جاتی تو چھوٹے بابا سائیں یعنی سید جبیل کبھی نہ مانتے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں ہشام، بی جان کی آواز ابھری تھی۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے بی جان۔ کتنا وقت؟ اور بات سالوں پر نہ جائے، میں اب تمہارے سر صحرا دیکھنا چاہتی ہوں۔ تمہاری عمر کے سبھی لڑکوں کی شادی ہو چکی ہے، بس ایک تم ہی رہتے ہو۔ بی جان کا انداز حکمیہ تھا۔ وہ رشتوں میں بندھا لڑکا، جس کے لیے رشتے اس کی محبت سے زیادہ معنی رکھتے تھے، وہ کبھی بغاوت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات بی جان اچھے سے جانتی تھی۔ خانم کو امید تھی کہ ہشام اسے کبھی تنگ نہیں کرے گا اور وہ اس کی امید پہ پورا اترا تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے، اس کا ہشام سے دوبارہ سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس کے آخری سیمسٹر کے پیپر بھی ختم ہو گئے تھے۔ وہ اس دن کچھ کتابیں ایشو کروانے کے لیے سٹی لائبریری آئی تھی۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد بھی اسے اپنی مطلوبہ کتاب نہیں ملی تھی۔ خانم جھنجھلاتے ہوئے کاؤنٹر پہ موجود لائبریرین کے پاس گئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ کاؤنٹر پہ پہنچی اسے وہاں اپنی مطلوبہ کتاب رکھی نظر آ گئی تھی۔ مجھے یہ کتاب چاہیے، اس نے وہاں بیٹھے لڑکے سے کہا۔ یہ کتاب تو آپ سے پہلے ہی کوئی اور ایشو کروا چکا ہے، لڑکے نے بتایا تھا۔ کس نے ایشو کروائی ہے؟ خانم پوچھ رہی تھی۔ ہشام بن جبیل، وہ فون سننے باہر گئے ہیں، لڑکے نے کہتی ہوئے گلاس ڈور سے باہر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اوکے، میں ان سے بات کر لیتی ہوں۔ خانم باہر نکل آئی تھی، اسے ہشام فون کان سے لگائے بات کرتے ہوئے نظر آ گیا تھا۔ مسٹر ہشام جبیل، جو کتاب آپ ایشو کروا چکے ہیں وہ میں خانم کو یعنی مجھے چاہیے، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ اس کے پیچھے کھڑی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ ہشام کرنٹ کھا کر پلٹا تھا۔ اس نے حیرت سے خانم کو اور پھر گھبرا کر فون کو دیکھا تھا۔ میں وہ کتاب لے لوں؟ خانم نے دوبارہ پوچھا تھا۔ ہشام نے فوراً فون بند کیا تھا۔ اس کی اس حرکت کو خانم نے محسوس کیا تھا۔ وہ آج اسے 2 ماہ بعد دیکھ رہا تھا، لہجہ وہی حکمیہ تھا۔ آپ کچھ بھی مانگ لیں، ہشام جبیل انکار نہیں کر سکتا، وہ چمکتی آنکھوں سے کہہ رہا تھا۔ اور کچھ نہیں چاہیے، صرف کتاب، آپ آ کر لائبریرین سے بات کر لیں۔ وہ گویا حکم دیتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہشام مسکرا کر رہ گیا تھا، وہ لڑکی حکم دینے کے لیے بنی تھی۔ وقت کیسے گزرتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ابھی کل کی ہی بات تھی جب یونیورسٹی میں ان کی کلاس کا پہلا دن تھا، اور اب وہ لوگ اپنے کورس کے 2 سال بھی پورے کر چکے تھے۔ انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، وقت گزرنے پر ان سے انسیت ہو ہی جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی خانم کے ساتھ ہوا تھا۔ میڈی پوری کلاس کو لے کر کافی شاپ پہ آیا ہوا تھا۔ یہ وہ کافی شاپ تھی جہاں وہ جاب کرتا تھا۔ اسے پہلی تنخواہ ملی تھی اور اسی خوشی میں وہ اپنی کلاس کو اسی شاپ میں کافی پلانے لایا تھا۔ اس شاپ میں اس کی البرٹ سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ خانم اس کافی شاپ کو پہلے جانتی تھی، وہ پچھلے 6 ماہ سے اسی شاپ پہ آ رہی تھی۔ اسے یہاں کی چائے جو البرٹ خاص طور پر اس کے لیے بناتا تھا بہت پسند تھی۔ کلاس نے پوری شاپ میں شور و غل مچا رکھا تھا۔ کلاس کے لڑکے لڑکیاں کھلے دل سے کافی کی تعریف کر رہے تھے جو میڈی نے اپنے ہاتھ سے سب کے لیے بنائی تھی۔ وہ اسٹوڈنٹس کے درمیان گھرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر سر جھکا جھکا کر شکریہ ادا کر رہا تھا۔ خانم کی نظریں آج بھی شاپ سے باہر تھیں۔ باہر سڑک پہ چلتی گاڑیاں اسے اچھی لگ رہی تھیں۔ اس نے سیاہ رنگ کی جینس پر گھٹنوں تک آتی لمبی قمیض پہنی ہوئی تھی، جس پر ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک آتا اونی کوٹ پہن رکھا تھا۔
سر پہ اونی ٹوپی تھی جس نے اس کے بالوں کو چھپا رکھا تھا۔ اس کے سامنے رکھے کپ سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اچانک ہی اسے عجیب سی بے چینی شروع ہو گئی تھی۔ اسے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ خانم نے چونک کر شاپ میں موجود لوگوں پہ نظر دوڑائی۔ اچانک اس کی نظر ایک کونے میں رکھی میز پر بیٹھے شخص پہ پڑی۔ اس کا چہرہ ہوڈی سے چھپا ہوا تھا۔ خانم کے دیکھنے پہ وہ چہرے کا رخ موڑ چکا تھا۔ جس طرح وہ بیٹھا تھا، خانم کو سالوں پہلے کلاس کے آخری بینچ پہ بیٹھا شخص یاد آیا تھا۔ آر جے، اف، میں بھی کیا سوچ رہی ہوں۔ خانم نے اپنی ہی سوچ پہ خود کو ڈپٹا تھا۔ کتنی ہی دیر کافی اور ماحول سے لطف اندوز ہونے کے بعد اس کی پوری کلاس کے اسٹوڈنٹس جا چکے تھے۔ کچھ سوچ کر خانم بھی شاپ سے باہر نکل آئی تھی۔ اینجل، میڈی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ ان 2-2.5 سالوں میں اس کی میڈی سے کافی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ میڈی تو اسے اپنی سب سے اچھی دوست مانتا تھا۔ تم اکیلی جاؤ گی گھر؟ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، خانم کے رکنے پر میڈی نے کہا تھا۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں میڈی، پچھلے 2.5 سالوں سے میں پیرس میں آوارہ گردی کر رہی ہوں اور تم مجھے گھر چھوڑنے کی بات کر رہے ہو۔ وہ ہنستی تھی۔ یہ بات تو واقعی سچ تھی۔ جیسے اس نے پہلے 2 سال گھر میں بند رہ کر گزارے، ویسے ہی اب اس نے یہ 2.5 سال پیرس کی سڑکوں پہ گھومتے گزارا تھا۔ لیکن پھر بھی تم اپنی شاپ سنبھالو، میں چلی جاؤں گی، وہ مسکرا کر کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ دونوں سڑک کے درمیان کھڑے تھے۔ ٹریفک زیادہ نہیں تھی اور اس سڑک پر بہت زیادہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں۔ جیسے ہی میڈی ہٹا، سامنے سے آتی ڈبل ڈیکر بس کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ بس کافی سپیڈ سے آ رہی تھی۔ وہ چھل کر سائڈ پہ ہوا تھا، لیکن یہ کیا، بس کا رخ بھی اس کی طرف ہو گیا تھا۔ میڈی نے چلاتے ہوئے جس طرف کو بھی ہوتا تھا، بس کا رخ بھی اسی جانب ہو جاتا تھا۔ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ بس اور اس کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بس اسے اڑاتی، کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور بس جس جگہ پر وہ ایک پل پہلے کھڑا تھا وہاں سے گزر کر تھوڑا آگے جا کر رکی تھی۔ میڈی نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تھیں اور پھر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ڈر کر پیچھے ہوا۔ وہ ایک لڑکا جس نے ہوڈی پہنی ہوئی تھی اور اس کے گال پر جلیبیے کا نشان تھا۔ لڑکے نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ سوری برو، گاڑی میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، بریک نہیں لگ رہی تھی۔ تمہیں شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس سے مجھے جیل جانے اور تمہیں ہیون میں جانے سے بچا لیا، بس ایک آدمی نے اتر کر کہا تھا۔ بہت بہت شکریہ، میڈی نے اس جلے ہوئے چہرے والے لڑکے کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ میڈی ایک جذباتی لڑکا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت پیار کرنے والا ایک اچھا انسان تھا۔ ویسے تو وہ بہت چالاک اور شرارتی مشہور تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا بڑا ہی بے وقوف بھی تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میڈی نے پوچھا تھا۔ میرا نام مون ہے اور میں بول نہیں سکتا، لڑکے نے فٹافٹ اپنا موبائل نکال کر اس پہ ٹائپ کر کے بتایا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میڈی کو اشاروں کی زبان سمجھ نہیں آنے والی تھی۔ اوہ آؤ، اندر آؤ۔ میڈی اسے لے کر شاپ کے اندر آ گیا تھا۔ وہ اس کا احسان مند تھا۔ کہاں رہتے ہو تم؟ اس شہر میں نئے ہو کیا؟ میڈی کی بات پر مون نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ضرور روزگار کے لیے آئے ہوگے، مون نے پھر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ خیر کوئی نہیں، آج سے تم میرے ساتھ رہو گے۔ میڈی کی بات سن کر مون کی آنکھیں چمکی تھیں اور پھر اس نے میڈی کا شکریہ ادا کیا تھا، جبکہ میڈی اس کے جلے ہوئے چہرے اور قوت گواہی سے محروم دیکھ کر افسوس کر کے رہ گیا تھا۔ اگلے دن خانم شاپ پر آئی تو میڈی نے اسے سارا واقعہ سنایا تھا۔ وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو گئی تھی۔ اینجل تم ہنس رہی ہو؟ میں مر جاتا تو؟ میڈی نے خفگی سے کہا تھا۔ مجھے تو سوچ سوچ کر ہنسی آ رہی ہے، کیا سین ہوگا اس وقت۔ وہ پھر ہنستی تھی۔ اس سے پہلے میڈی کچھ کہتا مون شاپ میں داخل ہوا۔ مون، میڈی نے اسے آواز لگائی تھی۔ وہ آواز سن کر ان کی طرف بڑھا تھا۔ ان سے ملو، یہ اینجل ہے اور یہ واقعی اینجل ہے، میڈی نے تعارف کروایا تھا۔ مون چمکتی آنکھوں سے خانم کو دیکھ رہا تھا۔ اسے مون کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر نظر آیا تھا۔ ہیلو، خانم بس اتنا ہی کہہ پائی تھی، جبکہ مون نے سر ہلا دیا تھا۔ اوکے مجھے کچھ کام ہے، میں چلتی ہوں۔ خانم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اسے جاتے دیکھ رہے تھے۔ تمہارا نام مون کیوں ہے؟ خانم کے جانے کے بعد میڈی نے پوچھا تھا۔ کیونکہ میرے چہرے پر داغ ہے اور داغ تو مون پر ہی ہوتا ہے، مون نے ٹائپ کر کے اسے بتایا تھا، جبکہ میڈی نہ سمجھی سے گردن ہلا کر رہ گیا تھا۔ اور پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ جب خانم شاپ میں آتی تھی تبھی مون آ جاتا تھا اور اس کے جانے کے بعد چلا جاتا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی وہ اس کا پیچھا کرتا تھا۔ وہ سارا دن غائب رہ کر رات کو میڈی کے گھر پہنچتا تھا۔ خانم کا پیچھا کرنے والی بات سب سے پہلے البرٹ نے نوٹ کی تھی۔ مجھے لگتا ہے وہ اینجل میں دلچسپی لے رہا ہے، اس سے پہلے وہ کوئی قدم اٹھائے تمہیں کچھ کرنا چاہیے۔ البرٹ کی بات نے میڈی کو سوچ میں ڈال دیا تھا۔ وہ خود ڈزنی لینڈ پہ خانم کے پیچھے مون کو دیکھ چکا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا جیسے اس نے مون کو اپنے پاس رکھ کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اس سے پہلے مون کچھ کہتا میڈی نے خانم کو پرپوز کر دیا تھا۔ اس کی بات سن کر خانم کتنی دیر ہنستی رہی تھی۔ شاید تم عمر میں مجھ سے چھوٹے ہو میڈی، تم نے ایسا کیوں سوچا؟ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ جی نہیں، میں چھوٹا نہیں ہوں۔ تم ہو میڈی، کیونکہ میں نے اپنے 2 سال ضائع کیے ہیں۔ کچھ بھی ہو، مجھے تم اچھی لگتی ہو اینجل، وہ منہ پھلائے کہہ رہا تھا۔
اور جو لوگ اچھے لگتے ہیں ان کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے، اور میری خوشی یہ ہے کہ آئندہ تم ایسی بات نہ کرو، سمجھ آئی نا؟ وہ بات کے آخر میں سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میڈی دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ اس رات وہ بہت دکھی تھا، اور پھر گھر جاتے ہوئے کسی نے اسے بری طرح پیٹا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کی اینجل کو پروپوز کیوں کیا۔ میڈی تو بری طرح سے ڈر گیا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو مون صوفے پہ لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک پل کے لیے مون پہ شک ہوا تھا، لیکن وہ تو بول ہی نہیں سکتا تھا۔ میڈی کا خون کھول کر رہ گیا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہانم نے بھی اپنے ارد گرد مون کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے مون کے چہرے سے خوف آتا تھا، وہ اسے اچھا نہیں لگتا تھا، اور سرد آنکھوں سے دیکھنا ہانم کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس روز تو ہانم کے ضبط جواب ہی دے گیا تھا۔ بھاپ اڑاتے کافی کے کپ کو اس نے اٹھا کر جیسے ہی لب اسے لگایا، اس کی نظر ایک کونے میں بیٹھے شخص پہ پڑی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملنے پہ وہ گڑبڑا کر چہرے کا رخ موڑ گیا تھا۔ ہانم کی تیوری چڑھی تھی۔ اس نے کپ کو میز پہ پٹخا اور اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد قدم اس شخص کی طرف بڑھا دیے تھے جس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ یہ شخص نہ جانے کیوں اس کا پیچھا کرتا تھا۔ ہانم کو صحت درجے کی کوفت ہوتی تھی۔ آج تو اس نے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہانم کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ سنبھل کر بیٹھا تھا اور اس طرح ظاہر کرنے لگا جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ ایکسکیوز می؟ پاس جانے پہ ہانم نے سخت سے لہجے میں اسے پکارا۔ وہ چائے پینے میں ایسے مگن تھا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ مسٹر مون، آپ گونگے ہونے کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہیں کیا؟ اس کی اس بات پہ مون نے چونک کر اپنے سامنے کھڑی اینجل کو دیکھا تھا، جو اس وقت اینجل کم اور ڈائن زیادہ لگ رہی تھی۔ مون نے اس کے بہرا کہنے پر برا سا منہ بنایا تھا۔ یس، آنکھوں سے اشارہ کیا گیا تھا کہ بولیے۔ آپ میرا پیچھا کیوں کرتے ہیں؟ میں جہاں جاؤں آپ وہاں کیوں موجود ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ نو، مون نے نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اوہ، تو آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں؟ اینجل نے دونوں ہاتھوں کو ذرا سا اوپر اٹھا کر خالص برٹش لہجے میں کہا تھا۔ نو، منہ نے پھر سر نفی میں ہلایا تھا اور ہونٹوں پہ آئی مسکراہٹ کو مشکل سے ضبط کیا تھا۔ لسن مسٹر مون، اگر آپ آئندہ مجھے اپنے آس پاس نظر آئے نا تو یہ گرم گرم چائے کا کپ منہ پہ گرا کر جو آدھا چہرہ بچا ہوا ہے نا وہ بھی جلا دوں گی، یا پھر یہ جو سامنے گلدان نظر آ رہا ہے نا وہ اٹھا کر سر میں ماروں گی، سمجھ آئی؟ اس کی دھمکی سن کر مون کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ اتنی خطرناک کب سے ہو گئی تھی؟ مون کو حیرت ہوئی۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس کے خاموش رہنے پر اینجل نے دوبارہ پوچھا۔ نو، وہ ایک بار پھر سر نفی میں ہلا چکا تھا جبکہ اینجل غصے سے مٹھیاں بھینجتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے لمبے اوور کوٹ کے پیچھے انگلش میں بروکن اینجل لکھا تھا۔ آئی ایم سو لونلی بروکن اینجل، ون اینڈ اونلی بروکن اینجل۔ جینی کے ساتھ گائے گئے گانے کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج گئے تھے، اور پھر اس کی دھمکی کو یاد کر کے وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ وہ آخری دن شاید ہانم کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ اس دن کے بعد اسے مون کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پہ ایلا کی طرح ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی نوڈلز کھانے میں مگن تھی جب ماہی کی آواز نے اسے چونکنے پہ مجبور کیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ میں انسان ہوں، کوئی چیز نہیں جس سے آپ اپنے بزنس کی نظر کر دیں گے؟ وہ لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے غصے سے کہہ رہی تھی۔ میں یہ شادی ہرگز نہیں کر سکتی۔ میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ یہ ماہی کس لہجے میں بات کر رہی ہے؟ اس نے تو ایسے انکل سے کبھی بات نہیں کی۔ ہانم کو حیرت ہو رہی تھی۔ آپ کا بزنس ڈوبتا ہے تو ڈوبے، میں کسی ایسے انسان سے شادی نہیں کر سکتی جسے میں جانتی تک نہیں۔ وہ اونچی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ لوسی ماں، حلیمہ بھی اور ہانم تینوں حیرت سے اسے تک رہی تھیں۔ آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں بابا، میں بہت بدل گئی ہوں، تو میں کیا کروں اگر آپ کی طبیعت خراب ہے؟ میں قربانی نہیں دے سکتی۔ ماہی کی یک طرفہ بات سن کر ہانم کو تو گویا اچھو ہی لگ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ماہی ہی تھی جو اس طرح سے بول رہی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کی 2 بیٹیاں اور بھی ہیں، آپ کو قربانی کے لیے میں ہی کیوں نظر آئی ہوں؟ آپ اپنی دوسری بیٹیوں سے قربانی مانگ لیں، مجھے امید ہے وہ انکار نہیں کریں گی۔ ماہی ایک ایک لفظ چبا کر کہتی ہانم پر ایک سرد سی نظر ڈال کر اندر جا چکی تھی، جبکہ ہانم کو تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا ماہی کو؟ وہ سوچ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچتی، اس کے سامنے میز پہ رکھا فون بجا تھا۔ ہانم ایک دم چونکی تھی۔ آسیہ بیگم کی کال تھی۔ ہانم نے فون اٹھانے کے بعد سلام کیا تھا۔ میں تم سے کچھ مانگنے جا رہی ہوں ہانی، مجھے امید ہے تم انکار نہیں کرو گی۔ آسیہ بیگم کی آواز میں پریشانی جھلک رہی تھی۔ ہانم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ بیٹا، ہمدان کے احسانات کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا، تمہیں قربانی دینی ہوگی، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ آسیہ بیگم پوچھ رہی تھیں۔ امی صاف صاف بات کریں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کس قربانی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ہانم کو اپنے اندر ہال اٹھتے محسوس ہو رہے تھے، جانے آسیہ بیگم اس سے کیا مانگنے والی تھیں۔
ہمدان کے بزنس میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، پوری بات تو میں بھی نہیں جانتی، لیکن اگر ہم ان لوگوں سے رشتہ بنا لیں تو تعلقات مزید استوار ہوں گے اور ہمدان کی سالوں کی محنت ڈوبنے سے بچ جائے گی۔ آسیہ بیگم نے اپنے علم کے مطابق خانم کو سب بتا دیا تھا۔ لیکن امی کون لوگ ہیں یہ؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی، لیکن لڑکا اچھا ہے، ماہی نے تو انکار کر دیا، وہ کسی صورت بھی یہ شادی نہیں کرے گی، اب ہماری امید تم ہو۔ آسیہ بیگم کی باتوں نے خانم کے سر میں درد کر دیا تھا۔ شام تک اچھے سے سوچ لو پھر بتانا، لیکن مجھے امید ہے تمہارا جواب ہاں میں ہوگا۔ وہ اپنی سنا کر فون بند کر چکی تھی، جبکہ وہ حیران سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ قربانی بہت بڑی مانگی تھی اس کی ماں نے، نہ قربانی دینے کی ہمت تھی اور نہ انکار کرنے کا حوصلہ۔ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شام ہونے ہی والی تھی، خانم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ ماہی سے اس وقت تفصیل بھی نہیں پوچھ سکتی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت غصے میں تھی۔ اس نے ایک پل کو سوچا تھا کہ ماہم کا نکاح کروا دے گھر والوں سے کہہ کر، لیکن دوسرے ہی پل اس نے اپنے دماغ سے یہ سوچ نکال دی تھی جو کام وہ خود نہیں کر سکتی تھی، کیسے مطلب پرستوں کی طرح اس چیز کی قربانی ماہم سے مانگ سکتی تھی۔ رات کو ماہی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ تم نے شادی کے لیے ہاں کر دی؟ وہ حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے خانم کو دیکھ رہی تھی۔ شادی نہیں، صرف نکاح کے لیے، خانم نے جواب دیا تھا۔ ہاں وہی میری جان، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ تم اتنی جلدی کیسے مان گئی ہو۔ ماہی نے آگے بڑھ کر اس کی گال پہ پیار کیا تھا۔ خانم حیرت سے دنگ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ صبح والی ماہی تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی، یہ تو بہت خوش نظر آ رہی تھی، انتہائی خوش۔ خانم نے کچھ دیر پہلے ہی فون کر کے آسیہ بیگم کو اس نکاح کے لیے ہاں کر دی تھی اور اب ماہی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ تم دیکھنا، تمہیں وہ لڑکا انشاءاللہ بہت پسند آئے گا، بہت خوش رکھے گا تمہیں۔ ماہی اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی، جبکہ خانم ابھی تک صدمے کی حالت میں تھی۔ اب تم آرام کرو، پرسوں یعنی جمعۃ المبارک کے دن عصر کے بعد تمہارا نکاح ہے، مجھے اعلیٰ کے ساتھ مل کر بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ وہ اسے تلقین کرتی جا چکی تھی، جبکہ خانم ناسمجھی سے سوچ رہی تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا تھا۔ اگلے دن ہمدان صاحب، آسیہ بیگم، ماہم اور جواد، وہ سب لوگ پیرس آ گئے تھے۔ خانم تو انہیں دیکھ کر سکتے میں چلی گئی تھی۔ اسے اتنا بڑا سرپرائز دیا گیا تھا کہ وہ حیرت سے گنگ انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب ہوش آیا تو سب سے لپٹ لپٹ کر روئی تھی۔ جواد اب لڑکپن کی عمر سے نکل کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ وہ خواب کی حالت میں سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے سالوں بعد اپنے گھر والوں سے مل رہی تھی۔ ان لوگوں کے آتے ہی گھر میں رونق پڑ گئی تھی۔ ماہم، ماہی اور ایلا کے ساتھ مل کر بازار خانم کے نکاح کا جوڑا لینے گئی تھیں۔ خانم نے خود جانے سے انکار کر دیا تھا، وہ آسیہ بیگم کے ساتھ اپنا وقت بتانا چاہتی تھی۔ سب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ خانم کو کہیں سے بھی یہ نکاح قربانی کے لیے کیا گیا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ نکاح اس کے لیے مبارک ثابت ہوا تھا، کیونکہ اس نکاح میں وہ اپنوں سے مل پائی تھی۔ وہ سرخ و سفید رنگ کے چوڑی دار پاجامے اور قمیض میں نق سک سے تیار ہوئی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ گھر کو بھی روشنیوں سے سجایا گیا تھا، ہر کوئی تیار تھا، صرف دلہے صاحب کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ خانم کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی یہ اسی کے نکاح کی تقریب تھی۔ سب بہت خوش لگ رہے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو خانو آپ ہی۔ جواد اس کے پاس آ کر بیٹھا تو خانم کو مضبوط پناہوں کا احساس ہوا تھا۔ وہ واقعی بہت بڑا ہو گیا تھا، ماشاءاللہ۔ خانم نے دل ہی دل میں سب کی نظر اتاری تھی۔ کچھ دیر بعد لڑکے والے آ گئے تھے، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا تھا۔ خانم سے کسی نے اپنے کمرے سے باہر آنے کو نہیں کہا تھا اور نہ وہ خود گئی تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ جذبات و احساسات بالکل نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد قاضی نکاح کے لیے آیا تھا۔ وہ خانم سے اس کو ریحان حیدر کے نکاح میں دیے جانے کا پوچھ رہا تھا، جبکہ خانم کو روحان کے نام پہ کرنٹ لگا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس شخص کے کسی ہم نام سے بھی نہیں ملتی تھی، کہاں اس کے ہم نام سے شادی۔ ہانی بیٹا بولو، آسیہ بیگم نے اسے خاموش دیکھ کر کہا تھا۔ جی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ 5 منٹ بعد قاضی جا چکا تھا، جبکہ خانم اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ ماہی نے اسے باہر آنے کا کہا تھا تاکہ اسے روحان حیدر کے ساتھ بٹھایا جا سکے۔ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خانم نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ماہی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت چہرے پر سوچ کی لکیریں واضح تھیں۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، وہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ خانم کو کسی انسان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ الجھی پڑی تھی۔ اسے پہلے ماہی کا فون پر اس طرح ہمدان انکل سے بات کرنا اور پھر خانم کی ہاں کرنے پر اتنا خوش ہونا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا حقیقت تھی اور کیا دھوکہ تھا۔ ڈرائنگ روم میں کافی چہل پہل تھی۔ روحان حیدر خاموش لیکن پرسکون سا بیٹھا تھا۔ جواد اس کے ساتھ چپکا بیٹھا تھا، جبکہ ہمدان صاحب روحان کے بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ خانم کو بھی کھانا دے آؤ، حلیمہ بی کی آواز پر ماہی فٹ سے اٹھی تھی اور کھانے کی ڈش لے کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تم بہت خوش نصیب ہو ہانی کہ تمہیں روحان حیدر جیسا لڑکا ملا ہے۔ سچی مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں ہشام جبیل سے زیادہ خوبصورت مرد کوئی نہیں، لیکن روحان کو دیکھا تو مجھے اپنا بیان بدلنا پڑا۔
وہ مسکرا دی تھی جبکہ حانم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ ماہی ہشام کو بہت پسند کرتی تھی، شاید اسی وجہ سے اس نے روحان سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حانم نے جو ہلکا پھلکا زیور پہنا تھا وہ اتار دیا تھا، اب بس چوڑیاں پہنی تھیں اور نکاح کا جوڑا۔ وہ تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس نے مشکل سے تھوڑا سا کھانا کھایا تھا۔ جنوری کا مہینہ تھا، آج 18 جنوری تھی۔ یہ کیسا دن تھا اور اس دن کیا ہوا تھا حانم کو یاد بھی نہیں تھا۔ میں سو جاؤں؟ اس نے ماہی کو لگاتار بولتے دیکھا تو پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ماہی کو ایک دم بریک لگی تھی، کمرے میں ہیٹر کی گرمائش حانم کو سکون پہنچا رہی تھی۔ ماہی چلی گئی تھی اور وہ اپنے دکھتے سر کے ساتھ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ نکاح سے پہلے وہ اتنی پریشان نہیں تھی جتنی نکاح کے بعد ہو گئی تھی۔ سب کچھ اچانک ایک دم اتنی جلدی بدل جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ صبح وہ اٹھی تو حانم تھی اور اب اسے روحان حیدر کا بنایا جا چکا تھا۔ حانم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آرجے مر چکا تھا یہ وہ جانتی تھی اور اس کا نام روحان جبیل تھا، لیکن اس کا ہم نام روحان حیدر اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد اسے سب نے کہا تھا کہ اگر وہ روحان سے ملنا چاہے تو مل لے، لیکن وہ بھی ذہنی طور پہ خود کو تیار نہیں کر پائی تھی کہ وہ اس شخص سے ملے جو اس کی زندگی کا اہم حصہ بن گیا تھا۔ شاید آج بھی ماضی کا خوف اس کے دل میں سانپ کی طرح کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ جاگتی رہی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ روحان حیدر کون تھا، لیکن اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ شاید اس سوال کے جواب میں اس سے بہت سے سوال کیے جاتے، وہ ایسا کب چاہتی تھی؟ نکاح سے پہلے اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا تو نکاح کے بعد کیوں؟ سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ رات کو اچانک زوردار آواز پہ اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ حانم نے کھڑکی کے پاس کسی مرد کا ہیولا دیکھا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی، ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے ساتھ میز پہ رکھا لیمپ آن کیا اور دوبارہ کھڑکی کی جانب دیکھا، لیکن کھڑکی کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک بھاری اسٹیل کا گلدان جو کہ کھڑکی کے ساتھ میز پہ رکھا تھا وہ نیچے گرا ہوا تھا۔ اسی کے گرنے سے حانم کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی انسان اس کے کمرے میں کافی دیر موجود رہا تھا۔ ڈر سے حانم کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ اسے اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا جب وہ سوئی تھی تو کھڑکی بند تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں وہ اسے کھولنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اب وہ کھلی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ کسی نے کھولی تھی۔ اور نیچے پڑا گلدان، وہ اپنے آپ کیسے گر گیا؟ حانم کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے بیڈ سے نیچے اتری تھی اور پھر ڈرتے ڈرتے کھڑکی بند کی تھی۔ اسے بھاری کپڑے پہن کر سونے کی عادت نہیں تھی اور وہ 2 دنوں سے ہونے والے واقعات میں اتنی الجھی ہوئی تھی کہ ایسے ہی سو گئی۔ الماری سے ایک سادہ سا سوٹ نکالنے کے بعد وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابھی جو کچھ بھی کمرے میں ہوا حانم کو اپنا وہم لگ رہا تھا۔ وہ لوگ 1 ہفتے بعد واپس چلے گئے تھے۔ حانم کے لیے یہ اس کی زندگی کے جیسے سب سے خوبصورت دن تھے۔ اس 1 ہفتے میں اسے نہ تو آرجے یاد آیا اور نہ روحان حیدر۔ سب واپس چلے گئے تھے اور اب اسے رونا آ رہا تھا۔ گھر کی رونق ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ حانم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ہانی تمہاری روحان سے روحان بھائی سے بات ہوئی؟ حانم لاؤنج میں بیٹھی غائب دماغی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اسے ایلا نے چھیڑا۔ نہیں تو؟ حانم گڑبڑا گئی تھی۔ کمال ہے، نکاح ہو گیا، اب تو تم دونوں کو بات کرنی چاہیے ایک دوسرے سے تاکہ اچھے سے ایک دوسرے کو سمجھ سکو۔ روحان کہہ رہا تھا جب تک حانم اس سے خود بات نہیں کرے گی وہ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ زبردستی سر پہ سوار ہونے والوں میں سے نہیں۔ ماہی نے ایلا کی بات کا جواب دیا تھا جبکہ حانم خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آیا بڑا شہنشاہ، حانم نے تو کبھی خود کو میسج نہیں کیا۔ حانم دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی جبکہ وہ دونوں ابھی تک روحان کے گن گانے میں مگن تھیں۔ حانم یہ روحان نامہ سن سن کر تھک گئی تھی۔ اسے چڑ ہونے لگی تھی اس شخص سے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی جبکہ پیچھے ماہی اور ایلا کا کہکا ابھرا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی جب ماہی نے اس کے فون پر ایک ویڈیو سینڈ کی تھی۔ وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد بے مقصد ہی اسے دیکھنے لگی۔ ویڈیو میں ایک بہت بڑا ہال دکھایا گیا تھا، شاید وہ کوئی سیمینار ہال تھا۔ ہال کے اندر بہت سے اسٹوڈنٹس نظر آ رہے تھے۔ دائیں بائیں لمبی قطاریں تھیں جن پہ اسٹوڈنٹس اوپر کی جانب بنی کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ قطاروں میں کافی فاصلہ تھا۔ درمیان میں ہی اونچی لکڑی کی کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی موٹا سا چشمہ لگائے بیٹھا تھا۔ حانم کے چہرے پہ الجھن ابھری تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس چیز کی ویڈیو تھی۔ اچانک بائیں جانے والے اسٹوڈنٹس کی قطار میں ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ مسٹر روحان، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ روحان کے نام پر حانم کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اسلام کی بنیادی وحدانیت ہے، اگر اللہ ایک ہے تو اس کے لیے جمع کا صیغہ کیوں؟ قرآن مجید میں جہاں اللہ کلام کرتا ہے وہاں لفظ نحن ہم استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے ہم نے یہ ذکر اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہاں ہم سے کون مراد ہے؟ صرف اللہ یا پھر کوئی اور بھی اس کے ساتھ ہے؟ جیسے میں نے پڑھا کہ قرآن کی آیات کو ایک فرشتہ جبریل لے کر آتا تھا، تو کیا ہم سے مراد اللہ اور اس کے فرشتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیا اسلام متعدد دیوتاؤں پہ ایمان رکھتا ہے؟
وہ لڑکا یہودی تھا جس نے اپنا نام ایرک بتایا تھا۔ ہال میں اس کی سوال پہ تالیوں کی آواز گونج گئی تھی۔ لڑکے کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اسلام کی بنیاد پر ہی سوال اٹھایا تھا۔ اب کیمرے کا رخ گھوما تھا۔ دائیں طرف سے ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا تھا، یقیناً وہ روحان تھا، لیکن یہ کیا؟ اس کا چہرہ دھندلا تھا، صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ خانم کو بہت الجھن ہوئی تھی، وہ اسے جواب دیتے دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، لیکن انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ اس کی آواز بہت ٹھہری ہوئی اور پرسوز تھی۔ اسلام سختی کے ساتھ توحید کا مذہب ہے۔ یہ توحید پہ ایمان رکھتا ہے اور اس بارے میں کوئی مصالحت گوارا نہیں کرتا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ ایک ہے اور اپنی صفات میں بے مثل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اکثر اپنے بارے میں لفظ نحن ہم استعمال کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان ایک سے زیادہ معبودوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ اتنا کہنے کے بعد خاموش ہوا تھا۔ شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ متعدد زبانوں میں جمع کے صیغے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عددی جمع کا صیغہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ زیر بحث چیز تعداد میں ایک سے زیادہ ہے۔ جمع کا دوسرا صیغہ احترام کے لیے بولا جاتا ہے، جیسا کہ انگریزی زبان میں ملکہ انگلستان اپنا ذکر آئی کی جگہ وی کے لفظ سے کرتی ہیں۔ یہ انداز تخاطب رائل پلورل یعنی شاہی صیغہ جمع کے الفاظ سے معروف ہے۔ بھارت کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی ہندی میں کہا کرتے تھے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، گویا ہندی اور اردو میں ہم رائل پلورل ہے۔ اسی طرح عربی میں جب اللہ قرآن میں اپنا ذکر کرتا ہے تو وہ اکثر عربی لفظ نحن استعمال کرتا ہے۔ یہ لفظ عدد کی جمع کو نہیں بلکہ احترامی جمع کو ظاہر کرتا ہے۔ توحید اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ ایک اور صرف ایک معبود حقیقی کا وجود اور اس کا بے مثل ہونا وہ مضامین ہے جن کا قرآن مجید میں متعدد بار ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ اخلاص میں ارشاد ہوا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اگر آپ گرامر کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر لفظ کے ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہیں، خاص طور پر عربی زبان میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ کہہ کر خاموش ہو چکا تھا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا تھا، لیکن اس کا چہرہ ابھی تک بلر تھا۔ ویڈیو ختم ہو گئی تھی جبکہ خانم ابھی تک اس شخص کے باتوں کے حصار میں تھی۔ یہ کون ہے؟ خانم نے ماہی کو میسج کیا تھا۔ تمہارا شوہر، اسمائل کے ساتھ جواب حاضر تھا۔ لیکن یہ ہے کون؟ دوبارہ پوچھا گیا تھا۔ مجھے تو اسلامک اسکالر لگ رہا ہے، اگر نہیں ہے تو بن جائے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ کون ہے؟ ماہی اسے چڑھا رہی تھی۔ لیکن اس کا چہرہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ خانم کو اسے دیکھنے کا اشتیاق ہوا تھا۔ یہ تم خود پوچھ لو نا، تمہارا نکاح ہوا اس سے، میرا تو نہیں۔ ماہی مسکراہٹ ضبط کرتی اسے جواب دے چکی تھی، جبکہ خانم اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ تم اس کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی ID بھیج رہی ہو، فالو کر سکتی ہو تم اسے۔ کچھ دیر بعد ماہی کا میسج آیا تھا اور ساتھ ہی لنک بھی تھا، جبکہ خانم ابھی تک شاکڈ بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو اس نے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا کیا وہ سچ تھا۔